أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. سورة البقرہ آیت نمبر 83 انشاءاللہ آج ہم رکوع نمبر 10 کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 83 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ اب یہاں جو ہے نا اخذنا یعنی کہ لیا ہم نے، کس نے لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد، میثاق کہتے ہیں نا پکا، جو چیز رسی سے بندھی ہوئی ہو، پکی بندھی ہوئی، پکا عہد، پختہ عہد لیا تھا۔ اور وہ کیسے لیا تھا؟ تورات میں پیغمبر کی زبانی لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہ کرو گے اللہ کے سوا کسی کی بھی، یعنی کہ جب لا الہ الا اللہ کہا تو پھر اسی پہ عمل بھی کرنا۔ عبادت ہوتا کیا ہے؟ کسی کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار، لیکن وہ محبت بھی ہو اس میں اور تعظیم بھی ہو، یعنی کہ اس سے محبت کا اظہار بھی ہو اور تعظیم، خود کو جو ہے وہ بہت چھوٹا سمجھنا اور اس ذات کو بہت بڑا سمجھنا، اور عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہے۔ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ کتنی ہی چیزوں کی عبادت، آج کل انسان نے نا سب سے زیادہ عبادت جو کہا جائے وہ کس کی کر رہا ہے انسان؟ اپنی ہی نفس کی، یہ نفسانی خواہشات کے آگے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دوسری طرف نفسانی خواہشات ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا تو یہ کام کرنے کا دل کر رہا ہے تو ہم یہ کام کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بڑا سمجھتے نہیں ہیں، تعظیم نہیں کرتے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ اصل چیز جو ہے وہ ہم اپنی اصل کو بھول گئے ہیں۔ جس انسان کو یاد ہو نا کہ ہم نے واپس بھی لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو وہ پھر لازمی اس چیز پہ عمل پیرا ہوگا۔ سب سے پہلی بات دیکھیں ان کی شریعت میں بھی ان کو کیا دی گئی، اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، یہی سارا کچھ ہمارے لیے ہے، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو لیکن اللہ کے سوا، اور آپ نے خود اپنے اپنے جو ہے وہ تلاش کرنے ہیں، اپنے اپنے بت ہی کہہ لیجئے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہے نا جس کو آپ اللہ کے حکم کے مقابل لا کر اور اللہ کا حکم چھوڑ کے اس کی پیروی کریں گے تو وہ چیز آپ نے سمجھے کہ آپ نے جو ہے وہ پھر یہ لا الہ الا اللہ آپ نے اس کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ پھر دوسری بات جو ان سے کہی گئی اس عہد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ان کے حق سے زیادہ دینا۔ دیکھیے والدین، آپ کی ماں ہے ٹھیک ہے، مدر، وہ آپ کے لیے کتنی اسٹرگل کرتی ہیں، فادرس، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے وہی پیرنٹس ہمارے لیے، ہماری خوشی کے لیے اتنا سب قربان کر دیتے ہیں، تو ہم بدلے میں ان کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا ریوارڈ دے رہے ہیں دنیا میں؟ دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، موبائلز اٹھائے ہوتے ہیں اور مدرس جو ہیں وہ بلا رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی بات کر رہی ہوتی ہیں، ان کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، بس ہاں اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بس جیسے نا اگنور ٹائپ۔ اور میں نے خود پرسنلی بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے۔ دیکھیں پھر ہمارا کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ احسان کے جو ہے وہ بہت سے درجے ہوتے ہیں، قولی احسان بھی ہوتا ہے جیسے اچھی بات کرنا، فعلی احسان یعنی کہ ان کی مدد کرنا، جیسے اگر کوئی فیمیل ہے گھر کے کاموں میں، فیمیل نہیں انفیکٹ میں کہتی ہوں میلز بھی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کرتے تھے۔ تو ہم نے آج کل کے جو ہے نا وہ بچے جو میلز ہیں ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ نہیں بس گھر سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز گلاس تک اٹھا کر نہیں رکھنا کچن میں، جہاں برتن چھوڑے وہی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ اچھی تربیت کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جبکہ ہمارا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہم اسلامی معاشرے میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن احسان جو ہے وہ سب کے ساتھ کریں۔ یہاں سب سے پہلا حق بتایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر اس کے بعد وذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب دیکھیں رشتہ دار آج کل کیا ہوتا ہے کہ بس ہم تو کہتے ہیں کہ بس کوئی مہمان آ گیا تو یہ کیوں آ گیا اور یہ کب جائے گا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ کیسا بہیو کر رہا ہے، جبکہ احسان تو یہ ہے نا کہ اس کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ احسان میں آپ ان کو پیمنٹ اور گفٹ دے رہے ہیں، اچھی بات کرنا بھی احسان ہے، احسان کا لیول اچھے سے بلانا۔ آپ کسی کے گھر جائیں، اکثر لوگ یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر گئے تھے، اس نے جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے ہمیں بلایا نہیں ہے یا ہماری اچھی خدمت نہیں کی۔ دیکھیں آپ کو کیا پتا اگلے انسان کے حالات کیسے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کی کوئی بات نہیں، وہ آپ کے گھر ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رویہ، اچھی چیزیں ان کو پیش کریں۔ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ کوئی بھی رشتہ دار ریلیٹیوز میں جو ہے وہ آپ کی مدر سائڈس کے بھی ہو سکتے ہیں، فادر سائڈس کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ریلیٹیو۔ اور پھر ریلیٹیو کے بعد کہا گیا ہے والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ ساری زندگی ہی یتیم بنے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں تو ہم یتیم ہیں، نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں نا یتیم کی ڈیفینیشن سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ یتیم ہوتا کون ہے؟ وہ نابالغ بچے، دیکھیں کنڈیشن ہے یتیم کے لیے بھی، وہ بچے یتیم ہوں گے جو نابالغ بچے ہوں اور صرف ان کا باپ رہ جائے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہماری امی نہیں ہے تو ہم یتیم ہوں گے، نہیں۔ یتیم کا کانسیپٹ سمجھنا بہت زیادہ اس آیت میں ضروری ہے۔ نابالغ بچے جن کے صرف باپ نہ ہو تو وہ یتیم ہوتے ہیں۔ اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان، اب ان کے ساتھ احسان کے جو ہے وہ معاملہ کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس، اگر ان کے پیرنٹس نے ان کے لیے کچھ بھی اگر پیچھے وراثت میں، جیسے اگر کسی کا فادر فوت ہو گیا اور انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑی ہے، تو یہ ہے کہ ان کی چیزوں کی حفاظت کی جائے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ پھر والمساکین، اور مسکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان۔ مسکینوں میں کون کون آ جاتا ہے؟ غریب، نادار، فقیر۔ اگر آپ کے نا دروازے پہ کوئی بھی ضرورت مند آ جائے تو کوشش کیا کرے کچھ نہ کچھ، کوئی کھانے کی چیز، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کو پیمنٹ اور یہ سب چیزیں دیں، کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز جو ہے وہ ان کو لازمی دے دیا کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یعنی کہ دیکھیں ایک طرح سے پورا معاشرہ کتنا امن والا ہو جائے گا جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، اور کتنا مطلب پرامن معاشرہ ہو جائے گا نا اس کے ساتھ، صرف ایک اس آیت پہ عمل کرنے سے۔ دیکھیں اور پھر کیا کہا گیا، اگر آپ فار ایگزامپل ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا معاملہ احسان کا نہیں کر سکتے، کچھ گفٹ نہیں دے سکتے، پیمنٹس نہیں دے سکتے، تو کیا کریں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہی دیکھیں کہ ہم جب گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہوتا ہے، کمیونیکیشن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بات، اس کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے لباس اور یہ سب چیزیں۔ لیکن اچھی بات جو ہے نا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس گفتگو میں بھی، اور ان لوگوں سے بھی اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اچھی بات کریں، اور ایسی بات جو حکمت پہ مبنی ہو، ٹھیک ہے، عمل والی ہو، نرمی والی بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن آپ کا لہجہ ایسا ہو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہو۔ حالانکہ مذاق میں بھی کوشش کیا کریں، مذاق بھی نہیں کیا کرے، مطلب ایسے بیہودہ مذاق سم ٹائمز کیے جاتے ہیں نا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو یہ بات مذاق میں کیا، لیکن اگلے بندے کو جو ہے وہ آپ کی وہ بات بہت ہرٹ کر سکتی ہے۔ تو دوسروں کو جو ہے وہ ہمیں ہرٹ کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اور بات بھی ہمیشہ وہی کرنی چاہیے جو دوسروں کے دل میں اتر جائے۔ اور پھر کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب دیکھنا جہاں کہیں بھی نماز کا حکم ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ہے۔ اب نماز قائم کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ نماز سے مراد سنت، نوافل، فرض، اور قائم کا مطلب کہ ارکان، تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ۔ دیکھیں آج کل نماز میں کتنا زیادہ فرقہ بازی ہوتی ہے، ہماری ایسی نہیں ہے نماز۔ اب دیکھیں نماز تو سب کے لیے نا کامن چیز ہے، فرسٹ نماز، لیکن اس میں بھی ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں سنت طریقے کو فالو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ حدیث ہے، یہ اتھینٹک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے آپ ویسے کر لیں، آپ کا دل مانتا۔ دیکھیں مطلب
تو فرقہ بازی میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنی رائے دے رہا تھا، دوسرا اپنی، تیسرا اپنی، لیکن کوشش کیے کریں کہ بغیر دلیل کے بات نہ کریں، اور جہاں آ جائے بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، وہاں بس آپ کا کیا کام بنتا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، سمعنا و اطعنا بس۔ اور جہاں زکوٰۃ کی بات ہے تو زکوٰۃ سے بھی کیا ہوتا ہے، معاشرہ پر امن ہوتا ہے، لیکن آج کل زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ، بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے نفس کی بھی ہو، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا تزکیہ، یعنی کہ پاک کرنا، بڑھانا، نشو و نما۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے، آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے فلاں چیز جو ہے وہ صدقہ کر دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ایکچوئل میں ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس پیمنٹ، یا ہم نے فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے ہی 100 روپیز، ہم نے 50 دے دیے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے 50 کم ہو گئے ہیں، لیکن ہماری نیت میٹر کرتی ہے، ہم نے سچی نیت سے، اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص دیا ہوگا تو پھر وہ 50 نہیں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 50 پلس بن جائے گا، یعنی 50,000، 50 لاکھ، 50 کروڑ بھی بن سکتا ہے اکارڈنگ ٹو اوور نیت۔ تو ہم نے ان سب رولز پہ کوشش کرنی ہے، عمل کرنی ہے، اور یہ جو میثاق ان سے لیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں، ہماری بھی شریعت میں یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے بچپن سے پڑھی ہیں، لیکن ہم یہ چیزیں بھول گئے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ لیکن بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر منہ موڑ لیا تم نے، یعنی بنی اسرائیل میں سے منہ موڑ لیا، مگر الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے بہت کم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں رولز کو جو ہے انہوں نے فالو کیا، اور وہ تھے ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بہت سی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد کیا کیا، منہ موڑ لیا۔ پھر ایک اور ان سے عہد یہ بھی لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، کون سا عہد تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ تم خون بہاؤ گے اپنے، یعنی کہ اس اپنے سے مراد اس دور کے مسلمان جو ہے وہ آپس میں، ویسے بھی دیکھیں مسلمان جو ہے وہ آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں، تو خون بہانے سے مراد یہاں پہ یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، یعنی کہ ایک قوم کے جو افراد ہوتے ہیں نا وہ آپس میں ایک ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک جان، تو اس سے مراد یہاں پہ اسی وجہ سے ہے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے مراد، کہ ایک قوم کے افراد جو ہیں وہ ایک جان کے مانند ہوتے ہیں، تو پھر اپنے ہی جیسے لوگوں کو جب وہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ہی گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن اب یہ عہد جو ہے وہ ایک اسپیسیفک موقع پہ لیا گیا نا، مدینہ کے جو یہود تھے، یہود قبائل آباد ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی دیکھ لی تھی انہوں نے، لیکن وہاں پہ نا 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو یہ قبائل آپس میں نا دنیاوی مفادات کے لیے کیا کرتے تھے، مشرکین کے ساتھ نا اتحاد کر دیتے تھے بجائے کہ آپس میں اتحاد کرتے، تو پھر کیا ہوتا تھا، بنو قینقاع جو ہے وہ خزرج کے ساتھ، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر اوس کے ساتھ مل جاتے تھے، اور پھر اسی سب میں جو ہے جب یہ جنگ وغیرہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، ایک ہی دوسرے کے، اب دیکھیں سارے سیم ہے لیکن کیا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کا جو ہے وہ لڑائی کرنا، ان کا خون بہانا، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، جب جو چیز ان کے قبضے میں آ گئی پھر کیا کرتے تھے، انہیں کو انہیں کے ہی گھر سے نکالنا، اور پھر یہ مطلب کتنا سخت ہوتا ہے نا، کتنی عجیب چیز ہوتی ہے جب آپ کسی کو کہو کہ فلاں میرا بہت بیسٹ فرینڈ ہے، اور آپ دیکھو کہ وہ تو آپ کے خلاف ہی چالے چل رہا ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ بھی ہے کہ ہم آستین کے جیسے سام کہتے ہیں، یہ ایک طرح سے وہ تھے، یعنی کہ کہتے تو تھے کہ ہم سب ساتھ ہیں لیکن ساتھ نہیں تھے وہ، ایکچوئل میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہی خون بہاتے، ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچانے پہ لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان دونوں عہد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر مان لیا، اقرار کر لیا تم نے اس عہد کا، اور تم گواہی دیتے ہو، یعنی کہ گواہ تھے اس بات کے کہ ہاں انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی ان پہ کوئی مصیبت آتی تھی تو یہ فوراً سے مان جاتے تھے، اور بعد میں جو ہے وہ پھر دوبارہ ان کا وہی حال ہوتا تھا۔ پھر آیت نمبر 85 میں بتایا جا رہا ہے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی لوگ ہو جو تم قتل کر ڈالتے ہو اپنے آپ کو، یعنی کہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ تم نے پھر یہ اس عہد سے بھی مڑ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی عہد لیا دونوں باتیں، لیکن کیا کرتے تھے،
ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے تھے اپنے آپ کو ہی، اور وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکال دیتے تھے ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مطلب کس طرح سے بتایا جا رہا ہے، کبھی قتل کرتے تھے گناہ، جیسے کس کا کاروبار لوٹ لینا اس طرح سے، اور یہ کیا تھا تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر ساتھ گناہ اور زیادتی کے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی نا، اس وجہ سے اس کو گناہ کہا گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو ان کو جو ہے وہ نکالنا ہی منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہی سارا کچھ کیا جو ان کو منع کیا۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں۔ اب کیا کرتے تھے، گھروں سے نکالتے بھی تھے، جب وہی قیدی بن کے آتے تھے تو فدیہ دے کر، سب سے مطلب فدیہ اکٹھا کرنا کہ ہمارے وہ ساتھی ہیں، ہم نے ان کو چھڑانا ہے، تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے تھے۔ لیکن ایکچوئل بات کیا تھی، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی ان پر حرام کیا گیا تھا، پہلے ہی ان سے عہد لیا گیا تھا تم ان کو نہیں نکالو گے، قتل نہیں کرو گے۔ پھر یہ مل کے آپس میں کیا کرتے تھے، لڑائی کر لیتے تھے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر کے، اور پھر انہی لوگوں کو جب وہ قیدی بن کر آتے تھے تو فدیہ اکٹھا کرنے لگتے تھے چندہ کہ ہم ان کے بہت خیر خواہ ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ ایمان تو لاتے تھے بعض حصے پر، جیسے کہ فدیہ دے کر وہ چھڑا لیتے تھے، انہوں نے اس حصے کو مان لیا، ٹھیک ہے، کہ یہ ان کو کہا گیا تھا اگر قیدی بن کر آئیں گے تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاؤ گے، لیکن اصل بات کہ وہ کیا ہے کہ تم کفر کرتے تھے بات کے ساتھ، یعنی کہ قتل کرنا، ان کو نکالنا، یہ سارا چیزیں حرام تھی ان کی شریعت میں بھی، لیکن بعض حصے کو یہ مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بعض چیزوں کو مان لیتے ہیں جو ہماری نفسانی خواہشات کے اکارڈنگ ہو، جب جو چیزیں ہمیں لگتا ہے نا کہ بس یہ نہیں ہو سکتی تو ہم ان میں تعویلیں نکالنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہا ہو تو ہم بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کی، جیسے کسی نے داڑھی رکھ لی، کوئی حجاب کرنا اسٹارٹ ہو گیا، کوئی گلوز پہننا اسٹارٹ ہو گیا، تو لوگ ان کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بظاہر یہ کیا ہے، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے ہم باتیں کریں گے تو بس کسی پہ ٹونٹ مار دیا، نہیں، ہم جو ہے وہ اگلے بندے کو اچھے کام سے روک رہے ہیں۔ دیکھیں یہ مطلب کیا ہے، اب آپ نے کسی کو جو ہے وہ ٹونٹ کیا یا اس طرح سے کسی کے حجاب پہ بات کی تو کیا ہوگا، اگلا بندہ ڈس ہرٹ ہوگا، وہ تو یہی سوچے گا شاید میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، اور آپ کی وجہ سے جو ہے وہ سم ٹائمز ایک بندہ نا کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، مطلب وہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ہماری بیہیویئر کی وجہ سے وہ اس نیکی کے کام سے رہ جاتا ہے۔ تو وہی بات ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، ٹھیک ہے، آپ عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کریں، لیکن دوسروں کو جو ہے وہ کبھی بھی وہ ٹیز نہ کریں کہ وہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل سے بھی رہ جائیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ گناہ کس پہ ہوگا، آپ پہ ہوگا۔ ہم یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں نا، ہم بس بہت کیجول اور بہت ایزی بس لائف وے میں بس جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں دیکھیں تو وہ گناہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو نہیں بدلہ، یعنی کہ ان کے کاموں کا اور ان کے عمل کا بدلہ جو وہ کرتے ہیں، لیکن کیا بدلہ ہے، رسوائی ہے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے جو بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ دیکھیں دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی، تو پھر انسان کا کام کیا بنتا ہے، وہی بات کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے پر ایمان لا کے کیا بعض حصے کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، جو دین ہے نا اس کو سارے کا سارا لیں، چاہے وہ آپ کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہی ہو، لیکن کیا ہوگا، دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو ایکچوئل کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، ہم نے وہ اچیو کرنی ہے، ہم نے اس دن کے عذاب سے بچنا ہے۔ دنیا میں تو ہم اپنے گناہ جو ہے وہ ہائڈ کر لیتے ہیں لوگوں سے، کیسے ہم لوگوں سے چھپ کے گناہ کر لیں گے، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں کام چھپ کے کیا تھا۔ اور کچھ لوگ اس حد تک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہی جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان پہ دوسروں کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ خوشی خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہم نے کیا، اور جب ہم اس خوشی سے دوسروں کو کام بتاتے ہیں تو
دوسرے لوگوں کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے، فلاں بندہ بھی تو یہ گناہ کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ پرسن بھی وہ کام کرتا ہے، اس کا گناہ بھی کیا ہے، آپ پہ ہے۔ وہ اگلا بندہ کسی اور کو بتائے گا فلاں میں نے کام کیا غلط، تو وہ بندہ بھی کرے گا، اس کا گناہ اس بندے پہ بھی ہے، ایکسٹرا جو ہے وہ بیکورڈ آپ پہ بھی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہ کے لائف گزارنی ہے، اور سب سے پہلی چیز اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ اچھا کرنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں نا، جیسے بھی میں نے بتایا، ہم کیا کرتے ہیں، شیطان کا ہی جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو برائیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں نا بہت زیادہ خوشنما بنا کے دکھا رہے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس انسان کو آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا، تو وہ ضرور سوچتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے آخرت میں جو رسوائی ہے نا وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی کیسے لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے زندگی دنیا کی آخرت کے بدلے۔ کہ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو کیا آپ تھوڑی پیمنٹ دے کے اچھی چیز لینا چاہیں گے، یا زیادہ پیمنٹ دے کے بالکل عام سی چیز لینا چاہیں گے، جیسے برانڈس وغیرہ میں ہوتا ہے اکثر؟ تو دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات بتا رہی ہوں، دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی زندگی کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ دنیا کیا ہے، وہ ایسے ہی جیسے دور سے نا آپ کو چمکتا پانی نظر آ رہا ہے، آپ فوراً بھاگے بھاگے اس پانی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے اس پانی کے قریب جا رہے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے یہ تو ریت ہے، پھر آپ کا اتنا چلنے کا کوئی فائدہ؟ مطلب یہ میں نے صرف ایک اگزامپل دی ہے آپ کو، تو پھر دیکھیں کہ آپ کیا لے رہے ہیں، دنیا کی زندگی آپ نے اچھی کرنی ہے یا آخرت کی، اور پھر اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی کو اہم سمجھا اور آخرت کی فکر نہ کی، تو کیا ہوگا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، ہم پہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، پین آتا ہے، ہم پین کلرز لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، تھوڑا اٹھتے ہیں، پین جو ہے وہ ریلیف ہو جاتا ہے، یا سم ٹائمز انسان کا پین اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ فوت بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ پین، ان کو ساری زندگی، لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ بس انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اس پین میں گزار دی ہے، اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا، اس پین سے نجات ملی، لیکن آخرت کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، صرف عذاب ہی۔ انسان چاہے گا کہ کاش مجھ سے جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے عذاب ہلکا کر دیا جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوگا۔ کنٹینیو رہے گا ایک چیز، جیسے ہوتا ہے نا کنٹینیو، آپ خود امیجن کریں آپ کا ہینڈ جو ہے وہ ایک آگ پہ، اور کنٹینیو آپ اس کو کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ سب ایکٹیویٹی ٹرائی کریں۔ اکثر جیسے کھانا بنا رہے، روٹیاں بنا رہے، تو اکثر ہمارا نا ہینڈ لگ جاتا ہے طرح سے، تو وہ کتنا زیادہ پین کرتا ہے۔ اب دیکھیں وہ صرف چند سیکنڈز، اور ایک طرف جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا عذاب، اور کیا ہوگا؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ وہاں مالک نہ دروغے جو ہیں وہ مدد کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کو اپنی منزل نہیں بنایا۔ تو ہم نے اپنی منزل دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنی منزل کسے بنایا ہوا ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کے خواہشات، یا پھر آخرت کی زندگی۔